بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی وبشری للمؤمنین، جو ہدایت ہے اور ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دیے ہیں، سو وہ گمراہی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو یہ قرآن بڑے حکمت والے علم والے رب کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، وہ واقعہ یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے یا مجھے ایک آگ میں شعلہ انس و محبت نظر آیا ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا ہوں جس کے لیے مدت سے دشت و بیاباں میں پھر رہے ہیں، یا تمہیں بھی اس میں سے کوئی چمکتا ہوا انگارہ لا دیتا ہوں تاکہ تم بھی اس کی حرارت سے تپ اٹھو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، پھر جب وہ اس کے پاس آ پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں اپنے حجاب نور کی تجلی فرما رہا ہے، اور وہ بھی جو اس کے آس پاس الوہی جلووں کے پرتوں میں ہے، اور اللہ ہر قسم کے جسم و مثال سے پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک وہ جلوہ فرمانے والا میں ہی اللہ ہوں جو نہایت غالب حکمت والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، اور اے موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈالنے کے بعد اسے دیکھا کہ سانپ کی مانند تیز حرکت کر رہی ہے تو فطری رد عمل کے طور پر پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ خوف نہ کرو، بے شک پیغمبر میرے حضور ڈرا نہیں کرتے۔
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا. یہ دونوں اللہ کی ان 9 نشانیوں میں سے ہیں. انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ نافرمان قوم ہیں. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح اور روشن ہو کر پہنچ گئیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اور انہوں نے ظلم اور تکبر کے طور پر ان کا سراسر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کے حق ہونے کا یقین کر چکے تھے. پس آپ دیکھیے کہ فساد بپا کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو غیر معمولی علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے. بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے. حتى إذا أتوا على وعد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ
کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لے۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے۔ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ بس وہ تھوڑی ہی دیر باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو ان یعنی ملک کے سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوب خوشنما بنا دیے ہیں، اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں سے ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم۔ ملکہ نے کہا اے سردارو میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔
بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سر بلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ ملکہ نے کہا اے دربار والو تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں مگر حکم آپ کے اختیار میں ہے، سو آپ خود ہی غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ ملکہ نے کہا بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور بے شک میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے فرحاں اور نازاں ہو۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ تو ان کے پاس تحفے سمیت واپس پلٹ جا، سو ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے آئیں گے جن سے انہیں مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ قیدی بن کر رسوا ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے. پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور حیت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ پہچان کی راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمان کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھی. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اس ملکہ سے کہا گیا اس محل کے صحن میں داخل ہو جا جس کے نیچے نیل گوں پانی کی لہریں چلتی تھیں. پھر جب ملکہ نے اس مزین بلوری فرش کو دیکھا تو اسے گہرے پانی کا تالاب سمجھا اور اس نے پائچے اٹھا کر اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو محل کا شیشوں جڑا صحن ہے. اس ملکہ نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں اسی طرح فریب نظر میں مبتلا تھی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اس اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور بے شک ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو اس وقت وہ دو فرقے ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے تھے. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم
تم لوگ بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی چاہتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ وہ کہنے لگے ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچی ہے اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کیے گئے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور قوم سمود کے شہر میں 9 سرکردہ لیڈر جو اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہ تھے، ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ ان سرغنوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کریں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی اس کے توڑ کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی مکارانہ سازش کا انجام کیسا ہوا، بے شک ہم نے ان سرداروں کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، بے شک اس میں اس قوم کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی شعار ہوئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تم لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
قدرناها من الغابرين بس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے اسے عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر لیا تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ہم نے ان پر خوب پتھروں کی بارش برسائی، سو ان ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بارش نہایت ہی بری تھی۔ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون۔ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے منتخب برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہو۔ کیا اللہ ہی بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ حق سے پرے ہٹ رہے ہیں۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بلکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور کھاری اور شیریں دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ ان کفار میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث و جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک و تر یعنی زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے اور جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ ان معبودان باطلہ سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر اسی عمل تخلیق کو دہرائے گا، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ فرما دیجئے اے مشرکو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے، وہ عالم بالذات ہے، اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم اپنی انتہا کو پہنچ کر منقطع ہو گیا، مگر وہ اس سے متعلق محض شک میں ہی مبتلا ہیں، بلکہ وہ اس کے علم قطعی سے اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے قبروں میں سے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ در حقیقت اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ اگلے لوگوں کے من گھڑت افسانوں کے سوا کچھ نہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ فرما دیجئے تم زمین میں سیر و سیاحت کرو پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ اور اے حبیب مکرم آپ ان کی باتوں پر غم زدہ نہ ہوا کریں اور نہ اس مکر و فریب کے باعث جو وہ کر رہے ہیں تنگ دلی میں مبتلا ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ عذاب آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ فرما دیجئے کچھ بعید نہیں کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک ہی آ پہنچا ہو جسے تم بہت جلد طلب کر رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔
اور بے شک آپ کا رب ان باتوں کو ضرور جانتا ہے جو ان کے سینے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ آشکار کرتے ہیں۔ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے وہ بیشتر چیزیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم۔ اور بے شک آپ کا رب ان مومنوں اور کافروں کے درمیان اپنے حکم عدل سے فیصلہ فرمائے گا اور وہ غالب ہے، بہت جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک آپ صریح حق پر قائم اور فائز ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اے حبیب، بے شک آپ نہ تو ان مردوں یعنی حیات ایمانی سے محروم کافروں کو اپنی پکار سناتے ہیں اور نہ ہی صدائے حق کی سماعت سے محروم بہروں کو، جبکہ وہ آپ ہی سے پیٹھ پھیرے جا رہے ہوں۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہ ہی آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والے ہیں، آپ تو فی الحقیقت انہی کو سناتے ہیں جو آپ کی دعوت قبول کر کے ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں، سو وہی لوگ مسلمان ہیں اور وہی زندہ کہلانے کے حقدار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، سو وہ اکٹھا چلنے کے لیے آگے کی طرف سے روکے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ سب مقام حساب پر آ پہنچیں گے تو ارشاد ہوگا، کیا تم بغیر غور و فکر کے میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ تم اپنے ناقص علم سے انہیں کاملاً جان بھی نہیں سکے تھے،
یا تم خود ہی بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا سبب تھا جو تم حق کی تکذیب کیا کرتے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور ان پر ہمارا وعدہ پورا ہو چکا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے رہے، سو وہ جواب میں کچھ بول نہ سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کر سکیں، اور دن کو امور حیات کی نگرانی کے لیے روشن یعنی اشیاء کو دکھانے اور سجھانے والا بنایا؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر جنہیں اللہ چاہے گا نہیں گھبرائیں گے، اور سب اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور اے انسان، تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کے اڑنے کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو حکمت و تدبیر کے ساتھ مضبوط و مستحکم بنا رکھا ہے۔ بے شک وہ ان سب کاموں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگی، اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ان کے منہ دوزخ کی آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے، بس تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے عزت و حرمت والا بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ملک ہے، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔
نیز یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناتا رہوں، سو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے راہ راست اختیار کی، اور جو بہکا رہا تو آپ فرما دیں کہ میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، سو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم انجام دیتے ہو۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔